السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال الامام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس درس کو اور ہمارے طلب علم کی خاطر بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، اور جنہوں نے بھی ہمیں وصیت کی ہے انہیں اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے اور ہمیں ہمارے علم سے فائدہ پہنچائے۔ ہمارا درس چل رہا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الفتویٰ الحمویہ کے سلسلے میں، اور اس کتاب کا تعارف بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس میں جو سیاق چل رہا ہے وہ یہ کہ جب بعض متاخرین کا مطلب ہے بعد کے لوگوں نے، جو صحابہ اور تابعین کے کافی بعد کے لوگ ہیں، جب ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اس سلسلے میں متاخرین کا مذہب اور جو ان کا طریقہ ہے وہ زیادہ علم والا ہے اور اس میں حکمت بھی زیادہ ہے، جبکہ سلف کا طریقہ سلامتی والا تھا۔ طریقۃ السلف اسلم و طریقۃ الخلف اعلم و احکم۔ تو اس میں جو انہوں نے بعد کے لوگوں، خلف یعنی متاخرین کے لوگوں کے طریقے کو عالم یعنی علم والا اور احکم زیادہ حکمت والا، زیادہ مضبوط قرار دیا، تو ان کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ دو میں سے ایک ہے۔ ایک تو یہ کہ عوام الناس کے لیے تفویض، اور خصوصی جو لوگ ہیں علماء، طلباء، ان کے لیے تعویل۔ بظاہر یہ باتیں بڑی ہلکی سی ہیں اور بہت ہی معمولی سی لگتی ہیں، لیکن جب قرآن کریم کی کوئی آیت گزرتی ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہوتا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث گزرتی ہے اور اس میں کسی اللہ تعالیٰ کی خوبی یا صفت کا ذکر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اگر ہم اس اللہ تعالیٰ کی صفت کو جو قرآن میں یا حدیث میں آئی ہے، اگر ہم اس صفت کو ویسے ہی مان لیں جیسے کہ آئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، اس سے مراد وہ نہیں ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ اس سے مراد دوسرا معنی ہے، تو یہ ہے تعویل کا راستہ۔ تو یہاں پر ایک سب سے بڑی خرابی پیدا یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ تعویل کرنا یہی حق ہے، تو سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعویل والا جو معنی آپ نے پیش کیا، وہی والا معنی والا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ آخر ایسا لفظ کیوں استعمال کیا کہ اگر اس کے ظاہری معنی پہ عمل کریں تو آپ کے اعتبار سے کفر ہے، اور ظاہری معنی آپ کہتے ہیں مراد نہیں ہے، اور جو معنی مراد ہے وہ کسی کو پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے لوگوں کی عقلوں پر کہ بھئی خود سے سوچو، خود سے سمجھو کیا مراد ہوگی، تو پھر اس میں خیر خواہی کہاں ہوئی؟ جاہل آدمی تو کبھی سمجھ ہی نہیں پائے گا، اور علماء میں یا پڑھے لکھے لوگوں میں بھئی جس کی جو عقل کام کرے گی وہ ویسے ہی مانے گا۔
بعض فرقے ایسے آئے جن کو ہم جہمیہ کہتے ہیں، انہوں نے سرے سے نہیں مانا، ایک بھی صفت کو ثابت نہیں مانا، اور کہا کہ نہیں ہماری عقل تو یہی کہتی ہے کہ کوئی بھی صفت ثابت نہیں مانی جائے گی۔ معتزلہ آئے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا اور صرف اسما کو ثابت مانا، اللہ کے نام کو ثابت مانا، لیکن صفت کا انکار کر دیا۔ جہمیہ نے اسما اور صفات دونوں کا انکار کر دیا۔ اشعری اور ماتریدی آئے، انہوں نے 7 اور 8 صفات کو مانا، بقیہ کی تعویل کر دی۔ تو گویا اگر انسانوں کی عقلوں پہ چھوڑیں گے تب تو کوئی ثابت کرے گا، کوئی انکار کرے گا، تو کوئی ضابطہ نہیں رہے گا، اسلام کا عقیدے کا کوئی ضابطہ نہیں رہے گا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ سلف اور صحابہ وہ تو سیدھا سیدھا قرآن کے لفظوں کو پڑھتے تھے اور گزر جاتے تھے، انہیں نہیں مطلب کہ قرآن میں اس آیت میں یا کسی حدیث میں کیا کہا گیا اللہ کی صفت کے بارے میں۔ تو اس جملے کے پیچھے کتنے خراب معانی ہیں وہ سب ابن تیمیہ اس میں پیش کریں گے۔ اور ابھی جو ذکر چل رہا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ جانتے ہیں، متکلمین اور متاخرین، ان کا کیا حال ہے؟ کئی علماء کا قول نقل کیا کہ وہ بتاتے ہیں کہ بھئی متکلمین کے یہاں ہمیں آخری مقام پر اور انجام کے طور پہ ہمیں سوائے حیرت اور اضطراب کے اور پریشانی کے کچھ نہیں ملتا۔ اسی ضمن میں یہ بات چل رہی ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء عقیدہ جو متکلمین والے عقیدے والے اشعری اور ماتریدی ہیں، خاص کر اشعری علماء، ان کے بڑے بڑے علماء نے اعتراف کیا ہے کہ بھی ہم غلط تھے، ہم نے غلط پڑھا عقیدے کو، ہم نے غلط تفسیر کی۔ اسی ضمن میں ایک بات آ رہی ہے کہ کہتے کہ وَيَقُولُ الْآخَرُ مِنْهُمْ، ان میں سے ایک اور شخص کہتا ہے، متکلمین اور اشاعرہ میں سے، اشعری عقیدے کے لوگوں میں سے جو لوگ 7 صفات کو مانتے ہیں اور بقیہ کی تعویل کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ تعویل کرنا سب سے بڑا علم ہے، اور یہی علم ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے اعلم اور احکم طریقے پر ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک اور شخص کہتا ہے اکثر الناس شکن عند الموت اصحاب الکلام، سب سے زیادہ شک موت کے وقت اصحاب کلام کو ہوتا ہے۔ علم کلام سیکھنے والے جو لوگ ہیں، علم کلام کو پڑھنے پڑھانے والے متکلمین، یہ لوگ موت کے وقت شک شبے میں رہتے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ علم کلام کی جو مسائل اور مباحث تھے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی صورتحال تھی، عقلیں خلل پڑ جاتا ہے عقل کے اندر۔ ایسا نہیں کہ وہ پاگل ہو جاتے ہیں، بلکہ عقل میں شکوک و شبہات اتنے پڑ جاتے ہیں کہ پھر ہر چیز میں شک ہونے لگتا ہے انسان کو۔ سمجھے کہ نہیں؟ اب علم کلام جس کو سلف نے فتویٰ دیا تھا کہ علم کلام پڑھنا اور سیکھنا حرام ہے، اور سیکھنے والوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کی تھیں، اور اس پر مستقل فتوے اور مستقل کتابیں تصنیف کی کہ علم کلام نہیں سیکھنا ہے، اسی کو علم کلام کو بعد میں لوگوں نے باقاعدہ اپنی غرض و غایت بنا لیا، اور ہمارے بر صغیر کے اندر بھی خصوصی طور پر اس علم کو سیکھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے یہاں مدارس کے اندر وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جس کو شرع عقائد نصفی کہا جاتا ہے، علم کلام کی کتاب ہے، علم کلام کے تمام مباحث پر مبنی ہے، اور اس کتاب میں علم کلام سیکھنا بہت ضروری قرار دیا گیا ہے، اور سلف کے قول کی بھی تعویل کر دی گئی جنہوں نے فتویٰ دیا تھا علم کلام کو نہ سیکھنے اور اس کے حرمت کا، کہا کہ بھئی وہ ان کی مراد وہ والا علم کلام ہے جو محض خصومات کے لیے ہو، دین کے اندر جھگڑے کرنے کے لیے، اور دین میں بلا وجہ کی غور و خوض کرنے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ہو، جس سے انسان زندیق بن جائے، وہ والا علم ہو۔ ارے بھئی اسی علم کلام سے لوگ زندیق بنے ہیں، اور اسی کو لوگوں نے بظاہر مناظروں کے لیے استعمال بھی کیا ہے، لیکن مناظرے کے لیے استعمال کرتے کرتے
لوگ پھر اس کا ظاہر ہے ہر چیز کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ پڑا کہ لوگ کتاب و سنت سے دور ہو گئے اور فلسفے کے نتیجے میں بننے والا علم کلام اس کے من گھڑت اصولوں کی وجہ سے ایسے پھنسے کہ پھر وہ کتاب و سنت کے نصوص کا صریح آیات و احادیث کے باوجود ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی کچھ باتیں آئیں گی، ہم بتائیں گے کہ یہاں پر علم کلام کی وجہ سے کیا کیا چیزیں انکار کیا گیا ہے۔ تو کہا کہ سب سے زیادہ شک کرنے والے لوگ موت کے وقت متکلم ہوتے ہیں، مطلب آدمی کو موت کے وقت اگر شک ہو جائے تو اس کا ایمان تباہ ہو جائے گا، وہ کفر میں جا سکتا ہے، لیکن کیا کریں، علم کلام نے ان کو ناکارہ کر دیا ہے۔ پھر فرمایا شیخ الاسلام تیمیہ نے ثم ہؤلاء المتکلمون، پھر یہ جو متکلم لوگ ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، المخالفون للسلف، جو اپنے علم کلام کے ذریعے سلف کے مخالف ہیں، اپنی مباحث کے ذریعے، اپنی تحقیقات کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے سلف کے مخالف ہیں، اذا حقق علیہم الامر، اگر ان پر معاملے کی تحقیق کی جائے، یعنی عقیدے کے معاملے کی جس میں وہ کلام کرتے ہیں، ان کے اپنے مسائل کی تحقیق کی جائے، لم یوجد عندہم من حقیقت العلم باللہ، تو ان کے پاس نہیں پایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے متعلق علم کی جو حقیقت ہونی چاہیے، اور وہ خالص المعرفت بھی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت خالص انداز میں اللہ کو پہچاننا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ کون شخص ہے جو اللہ کو جانتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے جان سکتے ہیں؟ تو یہ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ تم اللہ کو جانتے ہو، اور وہ کہیں ہاں میں جانتا ہوں، تو کیا جانتے ہو بھائی اللہ کے بارے میں ہے؟ تو اس سے جب یہ سوال کیا جائے گا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو بتائے گا نا، تو جب وہ بتائے گا اور اس پر تحقیق کی جائے گی تب پتہ چلے گا وہ کتنا جانتا ہے کتنا نہیں۔ تو شیخ الاسلام تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان متکلمین کے علم کو اور ان کی معرفت کو پرکھا جائے کہ اللہ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور اللہ کی حقیقت کا کتنا پتہ ہے، لم یوجد خیر، ان کے پاس کوئی خیر نہیں ملے گی، کوئی خیر نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا جانتے ہیں یہ نہیں ملنے والا، سمجھے کہ نہیں؟ ولا وقعوا، اور بعض نصوص میں ولم یقفوا من ذلك على عین ولا اثر، ان کو کوئی بھی نہ حقیقت ملی ہے اللہ کی معرفت کے سلسلے میں، نہ کوئی اثر ملا ہے، نہ یہ کسی اثر پر واقف ہو سکے ہیں، نہ حقیقت پر نہ اس کے اثر پر۔ کیسے بھئی اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے اور کیا ہے، یہ پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ ہم کیسے جان پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نے تو دیکھا نہیں، نہ کسی انسان نے دیکھا، جب کسی نے نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ تو غائب ہوا نا، اور غائب چیز کو جاننے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے، جو جب تک وہ چیز غائب ہے تب تک، کیا بھئی اس کے متعلق خبر آ جائے، اور ایک طریقہ ہوتا ہے غائب کو جا کے دیکھ لیجئے آپ۔ اگر دنیاوی طریقے پر اور دنیاوی حالات میں کوئی چیز غائب ہے جسے ہم غیب کہتے ہیں، ابھی ہماری مسجد کے باہر روڈ پہ کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے غیب ہے، کیونکہ ہم اس کو نہ دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں۔ تو اب جو چیز غیب ہوتی ہے تو غیب کو جاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ یا تو ڈائریکٹ جا کر اس کا مشاہدہ کر لیجئے تو آپ جان جائیں گے، یا کسی مشاہدہ کرنے والے شخص سے ہمیں خبر مل جائے تو جان جائیں گے۔ یہ دنیاوی غیوب ہوتے ہیں، غیوب نسبی جسے کہتے ہیں، غیب نسبی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، نہ کوئی دیکھ سکتا، تو دیکھنے کا معاملہ تو بند ہو گیا۔ ایک ہی راستہ بچا ہے کہ اللہ کے متعلق ہمیں خبر مل جائے۔ اب خبر بھی کون دے گا اللہ کے بارے میں؟ کوئی دیکھنے والا، جب کوئی دیکھنے والا نہیں تو کون دے گا خبر؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے بارے میں خبر صرف اللہ ہی دے گا، اللہ کے بارے میں خبر اللہ ہی دے گا، تبھی ہم اللہ کو جان پائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
اور ابھی ہمارے یہاں مان لیجیے مسجد کے باہر روڈ پہ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم یہاں بیٹھ کر کے اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کیا ہو رہا ہے. کسی واقعے کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں ہم اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ غیب کے متعلق عقل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. کون آدمی کس سے ملاقات کر رہا ہے، کون سا آدمی گزر رہا ہے، کون سا روڈ پہ کھڑا ہے، کون سی گاڑی کھڑی، کچھ بھی ہو، کوئی واقعہ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، کس نے کس کو ٹکر ماری، کیا پتا؟ تو آپ عقل سے کہیں گے؟ عقل سے کبھی استدلال نہیں ہوتا غیب کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ جب غیب ہے تو اس کے بارے میں ہم عقل سے کیسے کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے ایسا نہیں؟ لہذا اس باب میں اللہ تعالیٰ کے متعلق جو باب ہے، اللہ کے متعلق جو مسئلہ ہے، اللہ کی ذات کا مسئلہ، یہ اللہ کی ذات و صفات کا مسئلہ پورے طور پر غیبی ہے، اور اس کا تعلق صرف اور صرف خبر سے ہے. اور خبر یا تو سچی ہوتی ہے یا جھوٹی. خبر دینے والا یا تو سچا ہوتا ہے یا جھوٹا، خبر کا حکم یہی ہے. تو اب خبر دینے والا کون ہے؟ ہمیں خبر کس نے دی؟ ابتدائی طور پہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. ہمارے نبی کو جبریل علیہ السلام نے خبر دی. اب ہمارے نبی کی خبر ہم تک جو پہنچی تو جن لوگوں کے ذریعے پہنچی ہم انہیں دیکھیں گے کہ بھئی کس کے ذریعے ہم تک خبر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث. قرآن متواتر طریقے سے آیا، قرآن میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے اس کے منتقل ہونے میں. رہی بات حدیث کی، تو حدیث کے سلسلے میں ظاہر ہم تحقیق کرتے ہیں. صحیحین کی روایت ہوتی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی، تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں بلا شبہ، کیونکہ امت نے اس کو جانچا ہے، پرکھا ہے، اور جانچنے پرکھنے کے بعد اتفاق کیا کہ صحیحین کی روایتیں سب صحیح ہیں. ٹھیک. اب بقیہ کتابوں میں جو حدیث صحیح ہوتی ہے وہ اہل علم نے کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے، ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. جو ضعیف ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے. ٹھیک. الا یہ کہ ہلکا ضعف ہو تو ایک دوسرے سے مل کے تقویت پا جائے، یا کسی صحیح حدیث کے مطابق آ جائے، یا قرآن کے مطابق اس کا معنی آ جائے، تو وہ ضعیف بھی ہوگی تو معنی اس کا ٹھیک ہوگا، کیونکہ قرآن کے مطابق ہے یا حدیث کے مطابق ہے صحیح والی کے. تو یہی طریقہ ہے. اب جو خبر اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں آ رہی ہے یا اللہ کے نبی کی طرف سے حدیث میں آ رہی ہے، تو ہمارا کام تو یہ ہے، ہم تو یہ دیکھیں خبر دینے والا کون ہے. اگر خبر دینے والا سچا ہے تو تصدیق کر دیجئے، اور اگر جھوٹا ہے، کوئی راوی ایسا ہے جو معتمد نہیں ہے، تو بتا دیجئے بھائی ہم یہ راوی صحیح نہیں، ہم یہ والی حدیث قبول نہیں کریں گے. مگر آپ عقل سے کہیں کہ نہیں بھائی آپ خبر دینے والے آپ تو سچے ہو، لیکن ہماری عقل میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی ہے، عقل کے خلاف ہے. بھائی آپ عقل کو ایسی جگہ پہ داخل کر رہے ہیں جہاں پہ عقل کو داخل کرنے کا مقام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ معاملہ عقلی علوم کا ہے ہی نہیں، معاملہ غیب کا ہے. یہ بات سمجھیے، ذہن میں رکھیے گا، بہت اہم بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا معاملہ غیب کا ہے، اور غیب کے معاملے میں خبر آئے گی، اور خبر کی یا تو تصدیق ہوگی یا تکذیب ہوگی، بس قبول یا رد. یا تو قبول کیجئے یا رد کر دیجئے، یا تو کہیے کہ ہم قرآن کی اس آیت کو قبول کریں گے یا رد کر دیجئے، یا حدیث نبوی کو قبول کر لیجئے یا رد کر دیجئے. یہ مت کہیے کہ قبول بھی کریں گے اور اپنی عقل سے فیصلہ کر کے ظاہری معنی نہیں مانیں گے، دوسری تعویل لے کے آئیں گے. تو یہ بات تو غلط ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باب میں اپنی عقلوں سے گھس جاتے ہیں، اور ان کی تحقیق کیجئے تو ان کے پاس کچھ نہیں نکلے گا. ابھی ہم اگر آپ کو پڑھ کے سنا دیں ان کی کتابوں میں سے ایک نمونہ، تو بلکہ وہ بظاہر تو مشکل بھی ہوتی ہے عبارت، لیکن ان لوگوں کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا طریقہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. عجیب و غریب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ کی صفات کو ثابت کرنے سے زیادہ انکار پہ زیادہ وقت گزار دیتے ہیں. یعنی کہیں کہ اللہ، مثال ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ، جیسے قل هو اللہ احد، قرآن کے اندر اللہ نے اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے.
لم یلد ولم یولد، اب آگے پوری، تو اب اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کیا جا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہاں لم یلد ولم یولد بھی کہا گیا، نفی بھی کی گئی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد نفی بھی کی گئی ہے، لیکن آپ قرآن کریم کی زیادہ تر جگہوں پہ دیکھیں گے تو سب اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات زیادہ ہے. سورہ فاتحہ ہی سے دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تو زیادہ تر اللہ تعالیٰ، سورہ اس کے آیت الکرسی دیکھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں اثبات مفصل ہوگا اور نفی مجمل ہوگی. اثبات مفصل کہ صفات کو ثابت تفصیل سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، اس طرح سے سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، اور بہت ساری جو صفات ہے اس کی ساری صفات ثابت کی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ کسی کے بارے میں آپ جب تعارف دیں تو اس کی جو مثبت خوبیاں ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے. مثبت خوبیوں سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کا تعارف پیدا ہوتا ہے. آپ یہ کہیں کہ وہ کوئی بھی انسان کے بارے میں کہیں، بھئی ایک انسان مان لیجئے علم والا ہے، آپ کہیں کہ وہ جاہل نہیں ہے، ان پڑھ نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں، نا سمجھ نہیں ہے. اب یہ والی صفت کا یہ کہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، علم والا ہے، سمجھدار ہے. تو دونوں طریقے میں کیا ہوا؟ ایک طریقہ ہے منفی اور ایک ہے مثبت. تو مثبت طریقہ اہل سنت والجماعت اختیار کرتے ہیں، جبکہ ان کے یہاں منفی طریقہ زیادہ ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ کسی درس میں بتائیں گے کتاب لا کر کے. ویسے تو ہمارے پاس ہے ہمارے موبائل میں، لیکن آج کا درس چونکہ کافی وقت کے بعد شروع ہوا ہے اس لیے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ کبھی سنائیں گے. فرمایا کیف یکون ہؤلاء المحجوبون، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محجوب ہیں، دور ہیں. المفصولون، جو مفصول معنی بھی علیحدہ ہیں، دور ہیں، کوسوں دور ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان سے. المسبوقون، جو مسبوق ہیں، بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان سے پہلے صحابہ اور تابعین اور سلف سیکھ چکے اللہ تعالیٰ کی معلومات کو. الحیارہ، یہ لوگ جو حیرت میں پڑے ہیں، حیرت زدہ ہیں. المتحوکون، مضطرب ہیں، بے چین ہیں. یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اعلم باللہ و اسماء و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کو، اس کے اسماء کو اور اس کی صفات کو زیادہ جاننے والے. واحکم فی باب ذاتہ، اور زیادہ حکمت والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے باب میں، اس کی آیات کے باب میں زیادہ جاننے والے، زیادہ حکمت والے. کس سے زیادہ جاننے والے؟ سابقین اولین، مہاجرین و انصار سے زیادہ جاننے والے کیسے ہو سکتے ہیں یہ؟ اور ان لوگوں سے جنہوں نے صحابہ اکرام کی پیروی کی احسان کے ساتھ اچھے طریقے سے، من ورثۃ الانبیاء، دیگر دوسرے انبیاء کے وارثین یعنی علماء میں سے جنہوں نے پیروی کی. خلفاء رسول، رسولوں کے خلفاء، انبیاء ہی خلفاء ہیں. وَأَعْلَامِ الْهُدَى وَمَصَابِيحِ الدُّجَى، جو ہدایت کے اعلام ہیں اور تاریکیوں کے چراغ ہیں. مطلب علماء جو صحابہ اور سلف کے طریقے پہ چلتے رہے، ان لوگوں سے زیادہ یہ لوگ جو اللہ کی معرفت سے کوسوں دور ہیں، یہ کیسے زیادہ علم والے ہو سکتے ہیں اور زیادہ حکمت والے ہو سکتے ہیں؟ الذین بہم قام الکتاب وبہ قاموا، کہ یہ صحابہ اور علماء جو ان کے متبعین ہیں، انہی کے ذریعے کتاب قائم ہے اور یہ کتاب کے ذریعے قائم ہیں. وبہم نطق الکتاب وبہ نطقوا، کتاب نے بھی انہی کے ذریعے بات کی، ان کا ذکر کیا، انہی کو آئیڈیل قرار دیا. وبہ نطقوا، اور یہ لوگ کتاب ہی کی باتیں کرتے ہیں. اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اللہ تعالیٰ کی بات بتانے کے لیے قرآنی آیات پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی احادیث پیش کرتے ہیں، اور متکلمین کیا کرتے ہیں؟ اپنا کلام عقلی پیش کرتے ہیں. تو یہ لوگ اللہ کی کتاب کے ذریعے بات کرتے ہیں. الذین وہبہم اللہ من العلم والحکمہ ما برزوا بہ علی سائر اتباع الانبیاء، اور یہ صحابہ
اور ان کے متبعین یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا علم اور ایسی حکمت عطا کی تھی کہ جس کے ذریعے وہ لوگ دیگر دوسرے انبیاء کے متبعین اور ان کے زمانے کے جو متبعین تھے دوسرے انبیاء کے، ان پر سبقت لے گئے، بارز ہو گئے، فضلاً عن سائر الامم، چہ جائے کہ دیگر دوسری امتوں کے مقابلے میں، یعنی صحابہ، تابعین اور امت اسلام کے دیگر انہی کے طریقے پہ چلنے والے علماء اپنے علم اور حکمت کے ذریعے دوسرے نبیوں کے اتباع پر سبقت لے گئے اور آگے نکل گئے، چہ جائے کہ وہ قومیں جن کے پاس نبی نہیں، جو خود ساختہ من گھڑت ادیان کو ماننے والی قومیں ہیں، وہ تو بدرجہ اولا پیچھے رہیں گی ان سے، صحابہ سے اور ان کے متبعین سے۔ الذین لا کتاب لہم، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، وَأَحَاطُوا مِنْ حَقَائِقِ الْمَعَارِفِ وَبَوَاطِنِ الْحَقَائِقِ، اور صحابہ اکرام اور تابعین اور ان کے طریقے پہ چلنے والے علماء دین اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو حقیقتیں ہیں ان حقائق کو انہوں نے ایسا احاطہ کیا، وَبَوَاطِنِ الْحَقَائِقِ، اور حقیقتوں کی گہرائیوں میں اتنے زیادہ احاطہ کر کے داخل ہو گئے، بِمَا لَوْ جُمِعَتْ حِکْمَتُ غَيْرِهِمْ، اتنا زیادہ کہ اگر غیر امتوں کی، ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی حکمت کو اگر جمع کیا جائے ان کے مقابلے میں، لَاسْتَحْيَا مَنْ يَطْلُبُ الْمُقَابَلَةَ، تو کوئی شخص جو ان کے درمیان صحابہ کا علم، تابعین کا علم اور ان کے طریقے پہ چلنے والے علماء کا علم ایک طرف ہو اور دیگر امتوں کی حکمت ایک طرف ہو، دونوں کا مقابلہ کرنے کی کا مطالبہ کرنے والا یا چاہنے والا کہ دونوں کو ملا کے مقابلہ کر لوں، چاہنے والے کو شرم آئے گی۔ کیا مقابلہ ہے صحابہ کی حکمت میں، تابعین کی حکمت میں اور ائمہ مجتہدین اور متبعین سلف کی، ان کے مقابلے میں جو دیگر اقوام کے لوگ ہیں جن کے پاس نہ کوئی وحی ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا علم، محض ان کی عقلوں کی حکمتیں ہیں، اس حکمت کا دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مقابلہ طلب کرنے والے کو شرم آئے گی، حیا کرے گا وہ کہ میں کتنی عظیم چیز کے سامنے کس چھوٹی چیز کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام کی حکمت اور ان کے علم کی تو یہ قدر ہے، یہ منزلت ہے، یہ مقام ہے۔ ثم کیف یکون خیر قرون الامہ، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس امت کی جو صدیاں خیر القرون ہیں، حدیث میں آتا ہے نا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر قرن، سب سے بہتر صدی میری صدی ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کی جو میرے ان کے بعد ہوں گے، پھر ان کی جو ان کے بعد آئیں گے، تو شروع کی 3 صدیاں سب سے بہتر صدی ہیں۔ تو اس امت کی قیامت تک آنے والی تمام صدیاں، صدی 100 سال کو کہتے ہیں، تو 100 سالہ جو دور ہوتا ہے ایک قرن، تو سب سے زیادہ بہتر اور فضیلت والی صدی کون سی ہے؟ شروع کی۔ تو خیر القرون کے لوگ علم میں کم کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ تو پھر خیر کیسے ہوئے؟ وہ افضل قرن کیسے ہوئی؟ جب انہیں افضل کہا گیا تو کس بنیاد پر افضل کہا گیا؟ عبادت کی بنیاد پر۔ صحابہ کی قرن کو، صحابہ کے دور کو سب سے افضل کہا گیا تو کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ صحابہ جو ہیں وہ عبادت زیادہ کرتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ عالم کی فضیلت جاہل اور عابد پر، جو عبادت کرنے والے عبادت گزار ہیں ان پر ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا میری فضیلت تم میں سے عام لوگوں پر ہے، یا چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت اگر صرف اس میں ہو کہ وہ پہلے اسلام لے آئے اور وہ عبادت گزار تھے، وہ اللہ کے دین کو پھیلانے والے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے، بس تو یہ تو سب اعمال ہیں اور سبقت ہے۔ صحابہ کی فضیلت صرف اسی میں نہیں ہے، صحابہ کی فضیلت ان کے علم میں بھی ہے، ان کی حکمت میں ہے، ان کے جذبے میں ہے، ان کی اطاعت میں اور ان کی فقہ میں، جو انہوں نے دین کو سمجھا اور انہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا۔ تو کیونکہ علم سے بڑا تو بڑی فضیلت عابد کی نہیں ہو سکتی، عالم سے بڑی، تو فرمایا کیف یکون خیر قرون الامہ انقص فی العلم والحکمہ، اس امت کے خیر قرون کے لوگ، سب سے افضل زمانوں کے لوگ علم و حکمت میں ناقص ہوں، لا سیما خاص طور سے کون سا علم؟ العلم باللہ، اللہ کا علم۔ اللہ کے بارے میں ان صحابہ کو نہیں پتا، کم پتا ہے ان کو اور بعد والوں کو زیادہ پتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ احکام اسمائی و آیاتی ہی،
اللہ تعالیٰ کے اسماء، اس کے نام جو ہیں ان کے کیا احکام ہوں گے، اس کی آیات کے کیا احکام ہوں گے، اس باب میں خاص کر صحابہ کرام کم علم والے ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ من ہؤلاء الاصاغر بالنسبۃ الیہم، ان چھوٹے لوگوں کے مقابلے میں، ان کی بنسبت تو چھوٹے ہیں نا بعد والے، صحابہ کے مقابلے میں تابعین چھوٹے، تابعین کے مقابلے میں تبع تابعین چھوٹے، اور جتنے بعد کے لوگ آتے جائیں گے وہ چھوٹے، تو ان اصاغر کا علم زیادہ ہو اور اکابر امت کا علم کم ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہا کہ کیف یکون افراخ المتفلسفہ، فلاسفہ جو فلسفی لوگ تھے یونان کے، ان فلسفیوں کے جو چوزے ہیں، ان کے طریقے پہ چلنے والے آج کے زمانے کے چوزے، تو فلسفیوں کے افراخ، چوزے مطلب انہی جیسے چھوٹے چھوٹے فلسفی، تو چھوٹے فلسفی اور فلسفیوں کے چوزے، وہ اتباع الہند، ہندوستانیوں کے پیروی کرنے والے ہیں، ہندوستانیوں کی پیروی کرنے والے، مطلب ہندوستان کا جو پرانا فلسفہ ہے ہنادک کا، اور پرانے زمانے کے جو ہندو مذہب اور ہندوستان میں پائے جانے والے ادیان، مختلف ادیان کا جو فلسفہ ہے، فلسفی آف انڈیا، انڈین فلسفی جو ہے پرانے زمانے کی ویدک فلسفی، تو ویدک فلسفی، یہ فلسفی اور یونانی فلسفی تقریباً اپنے اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ چیزوں میں ایک سی ہیں، لیکن کچھ اپنے اپنے تمیزات بھی ہیں، کہ وہ غیر اسلامی فلسفہ ہے، غیر الہی فلسفہ ہے، اور وحی الہی اور نور الہی سے دور فلسفہ ہے۔ تو ہندوستان کے فلاسفہ کے متبعین، یونان کے متبعین، اور ورثۃ المجوس، مجوسیوں کے وارث، مشرکین کے وارث، ذلال الیہود والنصارى والصابئین، یہود و نصارہ اور صابئین کے وارثین، یہ ان کے جو چوزے ہیں، واشکالہم، اور ان جیسے دوسرے لوگ ان کی شکل کے، واشباہہم، ان کے مشابہ دوسرے جو لوگ ہیں، یہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں اعلم باللہ، اللہ کے بارے میں زیادہ جاننے والے، من ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارثین سے زیادہ، واہل القرآن والایمان، قرآن والوں سے، ایمان والوں سے زیادہ جاننے والے کون ہوں؟ فلاسفہ ہندوستانی، یونانی اور مجوس، مشرکین، یہود و نصارہ، سابعہ، ان کے جو وارثین اور ان کے طریقے پہ چلنے والے جو ان کے چوزے ہیں، وہ لوگ زیادہ جانکار ہوں اللہ کے بارے میں، اور اللہ نبیوں کے وارثین اور قرآن والے اور ایمان والے کم جاننے والے ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات عقل میں آتی ہے کیا؟ تو اب یہ والی بات کہنے کے بعد کہتے ہیں شیخ ابن تیمیہ، انما قدمت هذه المقدمہ، میں نے یہ مقدمہ آپ اور تمہید جو آپ کے سامنے پیش کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن من استقرت هذه المقدمہ عنده، کہ جس شخص کو دماغ میں یہ باتیں بیٹھ گئی جو ہم نے اب تک سمجھائیں، عرف طریق الہدی، وہ جان لے گا کہ ہدایت کا راستہ کہاں ہے۔ بھائی ہندوستان، یونان، مصر، فارس، ایران اور دنیا کی دیگر وہ قومیں جن کے پاس کوئی نبوت کا علم نہیں، جن کے پاس من گھڑت ادیان ہیں، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، یا اہل کتاب جن کی کتابیں محرف ہو چکی ہیں، یہود و نصارہ، مجوسی، سابئین وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کے جو طریقے پہ چلنے والے، ان کے فلسفوں کو سیکھنے والے ہمیں اللہ کا تعارف کرائیں گے، یا سابقین اولین، ورثۃ الانبیاء، کتاب و سنت پر چلنے والے صحابہ، تابعین اور ان کے متبعین ہمیں طریقہ سکھائیں گے اور اللہ کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بتلائیں گے؟ سیدھی سی بات ہے۔ صاحب ایمان کے لیے تو معاملہ صاف ہے، ایک مسلمان کے لیے معاملہ صاف ہے، اس کو دین سیکھنا ہوگا تو وہ صحابہ اور تابعین اور ان کے ورثہ سے لے گا، ان کے وارثین سے لے گا، اور جس کو دین اسلام خالص نہیں سیکھنا وہ جائے گا فلسفے کے راستے پر۔ تو فرمایا آئینہ ہوا، وہ جان لے گا کہ ہدایت کا راستہ کہاں ہے، فی ھذا الباب وغیرہ، اس باب میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باب میں، اور اس کے علاوہ بھی
دوسرے ابواب میں وہ عالمہ، اور جان لے گا وہ شخص جو اس مقدمے کو سمجھ لے گا، ان الضلال والتہوک، کہ گمراہی اور بے چینی، اضطراب اور جرأت جو ہے، انما استولی علی کثیر من المتاخرین، بعد کے متاخرین میں بہت سے لوگوں پر یہ جرأت طاری ہوئی اور گمراہی ان کو لگی، گمراہی میں پڑے. کہاں سے؟ بنبذہم کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اس لیے اپنی پیٹھ کے پیچھے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. وَإِعْرَاضِهِمْ عَمَّا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعراض کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے اس چیز سے جس کو دے کر اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، من البینات والہدی، بینات اور ہدایت دے کر کے اس کو چھوڑا، اس سے اعراض کیا، اسی لیے یہ گمراہی میں پڑے اور اضطراب اور بے چینی کا شکار ہوئے، اور جرأت بھی ان کے اندر پیدا ہوئی. وَتَرْكِهِمْ الْبَحْثَ عَنْ طَرِيقَةِ السَّابِقِينَ، اور انہوں نے چھوڑ دیا تلاش کرنا کس کو؟ سابقین اور تابعین کے طریقے کو. دیکھیں یہاں پر منہج مل رہا ہے نا ہم کو. قرآن کریم کو چھوڑا، اور اللہ کے نبی کو کیا دے کے بھیجا تھا اس کو چھوڑا، حدیث نبوی، اور سابقین اور متبع اور تابعین کے طریقے کو ڈھونڈنا چھوڑ دیا. تو جو انسان بھی ان طریقوں سے ہٹے گا اسے گمراہی میں پڑنا ہے. فرمایا بعد کے بہت سے متاخرین ضلالت و گمراہی میں پڑے، اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن سے اعراض، اور اللہ نے اپنے نبی کو کیا دے کر بھیجا؟ ہدایت و بیان، یعنی حدیث نبوی کے ساتھ، اس سے اعراض. اور صحابہ تابعین السابقین جو ہیں یعنی سلف صالحین، ان کے طریقے کو نہ تلاشنا. فرمایا وَتَرْكِهِمْ، چھوڑنے کی وجہ سے، البحث، تلاش کرنے کو چھوڑ دیا. کیا تلاش کرنے کو؟ عن طریقۃ السابقین والتابعین، کہ صحابہ اور تابعین اور سلف کے طریقے کو ڈھونڈنا چھوڑ دیا. مطلب ہر مسئلے میں آپ قرآن، سنت اور صحابہ اور تابعین کے طریقے کو ڈھونڈیے تو آپ ہدایت پہ رہیں گے، یہ ضمانت ہے. اور اگر آپ نے قرآن سے اعراض کیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کیا، یا ان سے تو اعراض نہیں کیا لیکن سلف کے طریقے سے اعراض کیا، تو بھی آپ گمراہی پڑ جائیں گے. تو تینوں چیزیں ضروری ہیں. اور ایک اور وجہ بنی ان کی گمراہی کی کہ ایک طرف انہوں نے قرآن کو چھوڑا، ایک اور حدیث نبوی کو چھوڑا، اور سلف کے طریقے کو ڈھونڈنا چھوڑ دیا کہ پتہ لگائیں کہ اس باب میں سلف کا طریقہ کیا ہے. ایک طرف تو یہ کیا. دوسرا وَالْتِمَاسِهِمْ معرفت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم انہوں نے تلاش کیا، ممن، ایسے لوگوں سے، لم یعرف اللہ، جو اللہ کو نہیں جانتے، بے اقرارہ علی نفسہ، ان کا تو خود ہی اقرار ہے کہ ہم نہیں جانتے، اپنے بارے میں اقرار ہے ان کا. پیچھے بیان کیے گئے اقوال ان کے علماء کے. وبشہادۃ الامت علی ذلک، اور امت نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے کہ یہ لوگ اللہ کو نہیں جانتے، متکلمین. بدلالات کثیرہ، اور بہت ساری دلالتیں، بہت سارے اشارات، بہت سی دلیلیں موجود ہیں اس بات پر کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے. ولیس غرضی واحدا معینا، میری یہاں مراد کوئی ایک خاص دلیل نہیں ہے. وانما اصف نوع ہؤلاء، بولے ان میں سے کوئی ایک خاص شخص میری مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی ایک نوع مراد لے رہا ہوں کہ یہ سب لوگ تقریباً ایک ہی قسم کے ہیں، اور اس قسم میں زیادہ تر لوگ آتے ہیں. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَذَا كِتَابُ اللَّهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ. جب رہی بات یہ معاملہ جب سمجھ میں آ گیا کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سلف کا طریقہ، اسی سے ہدایت ملنی ہے اور اسی کے ذریعے بندہ ہدایت پر قائم رہے گا. اور ان لوگوں سے اگر ہم نے علم سیکھا اللہ کا، اللہ کے نبی کا یا دین کا، جن کے پاس اللہ کا علم نہیں، جو کتاب و سنت پر نہیں، سلف کے طریقے پر نہیں، تو پھر وہ گمراہی کا راستہ ہے. کہتے ہیں جب یہ معاملہ یہ ہے تو دیکھ لیجئے، یہ کتاب اللہ ہے من اولہ الی آخرہ، قرآن کو پڑھ لیجئے شروع سے آخر تک. وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولہ الی آخرہ، یہ سنت رسول ہے شروع سے آخر تک، اس پر نظر ڈال لیجئے. ثم عامۃ کلام الصحابہ والتابعین، اور پھر تمام صحابہ اور تابعین کے کلام کو دیکھ لیجئے. توجہ دیجئے گا آخری بات.
ثم کلام سائر الائمہ، پھر تمام اماموں کے کلام کو دیکھ لیں جو بڑے بڑے امام ہیں اس امت کے، ان سب چیزوں کو دیکھ لیں، مملوء، بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا ہے، حدیث بڑی ہے، صحابہ کا کلام بھرا ہوا ہے، ائمہ کا، کس بات سے؟ بما ہوا اما نص، یا تو نص صریح کے طریقے پر، و اما ظاہر، یا ظاہر اور غالب معنی اس کا یہی ہے۔ کس بات کے سلسلے میں بھرا پڑا ہے؟ فی ان اللہ سبحانہ و تعالی العلی الاعلی، اس سلسلے میں کہ اللہ تعالی علی ہے اور اعلی ہے، بلند ہے اور سب سے زیادہ اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی علو اور فوقیت پر کلام، قرآن میں بھی بہت سی آیات ہیں، اب بعد میں وہ دلیلیں دیں گے قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کی، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، قرآن کو پڑھ جائیں شروع سے آخر تک، بھرا پڑا ہے قرآن، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ حدیث پڑھ لے جائیں، صحابہ کا کلام دیکھ لیں، تابعین کا کلام دیکھ لیں، ائمہ سلف کا کلام دیکھ لیں، بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کا، کہ آپ کو سب کے کلام میں یا تو کھلم کھلا صریح لفظ ملیں گے، یا صریح نہیں ہوں گے تو ظاہری معنی قرائن سے یہی ثابت ہوگا کہ وہ اسی کو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور فوقیت میں ہے، سب سے زیادہ، ساری کائنات سے اوپر، عالم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ مسئلہ ہم نے کہا تھا مثال دیں گے، اب اس مسئلے پر ان متاخرین نے، اشعری اور ماتریدی علماء نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پہ یا اوپر نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی آج کل آپ ایسا نہیں کہ سب باتیں پرانی ہیں، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں۔ کوئی کہے کہ کتابوں میں پڑھی ہیں تو سنا رہے ہیں، نہیں، ان کی کتابوں میں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی اس کے خلاف پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ لوگ رد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور آج بھی ان کے درسوں میں، ان کی درس گاہوں میں، ان کی مسجدوں میں، ان کے فتووں میں یہی سوالات آتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اور ان کے علماء ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ بلکہ چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے تو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ آگے جب مسئلہ آئے گا تو تھوڑا تھوڑا بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی توفیق دے، حق کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق دے، باطل کو سیکھ کر اس سے بچنے اور اس سے روکنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔